پولیو کی ویکسین سے جو ہمارے بچے بانچ ہوئے ہیں، کیا پاکستان کی آبادی کچھ کم ہوئی ہے؟ دنیا اتنی فارغ نہیں کہ آپ کے ہونے والے بچوں کے ڈر سے سازشیں شروع کر دیں تو زنگ لگاتی ہوئی فضول قسم کی ٹک ٹاکس دیکھ لیں، ولاگز دیکھ لیں، یہ ہماری نسل کو بگاڑ رہا ہے۔ اصل ہم اس کے ہونے والے شوہر کے ماضی اور حال کی بھی گارنٹی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے اجزاء کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر آپ جان لیں کہ یہ معاملہ آپ کے دائرہ فہم سے باہر ہے۔ السلام علیکم۔ دنیا کے کئی ممالک میں HPV ویکسین بچیوں کو سالوں سے لگائی جا رہی ہے، اور اب پاکستان میں بھی حکومت نے یہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور فری میں ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ فری کی خبر آئی ہے، سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچ گیا۔ وہی پرانی باتیں، وہی سازشی نظریہ۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بانجھ پن کا سبب بنے گی، کوئی اسے مغربی سازش قرار دے رہا ہے، اور کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیوں کر لوگ ہمیں فری ویکسین لگائیں گے۔ ہم جانیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا یہ ویکسین نقصان دہ ہے؟ کیا ہماری بچیوں کو خطرناک بیماری سے بچانے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا اس کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ دیکھیں، خواتین کے رحم کے کینسر، جسے سروائیکل کینسر کہتے ہیں، اس کا شمار دنیا کے خطرناک ترین کینسر، خطرناک ترین بیماریوں میں ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ آپ پاکستان کی بات کر لیں تو 2023 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں ہر سال 5000 سے زائد خواتین اس کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں، اور 3000 سے زائد خواتین فوت ہو جاتی ہیں، موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ کینسر ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کے خلاف وہی پرانے دلائل سامنے آ رہے ہیں جو کبھی پولیو ویکسین کے خلاف کہے جاتے تھے کہ یہ ویکسین بچوں کو بانجھ کر دے گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے، جو بچیوں کو لگائی جا رہی ہے، یہ بچیوں کو بانجھ کر دے گی۔ یہی الزام اگر پولیو کی ویکسین پر دیکھا جائے، جو دہائیوں تک لگایا جاتا رہا کہ یہ ہمارے بچوں کو بانجھ کر دے گی، تو کوئی ان عظیم لوگوں سے پوچھے کیا پولیو کی ویکسین سے جو ہمارے بچے بانجھ ہوئے ہیں، کیا پاکستان کی آبادی کچھ کم ہوئی ہے؟ بلکہ پاکستان کی آبادی تو کئی گنا بڑھ گئی ہے، اور اب بھی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دنیا اتنی فارغ نہیں کہ آپ کے ہونے والے بچوں کے ڈر سے سازشیں شروع کر دیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ویکسین بچیوں کی صحت کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں کیا بچیاں واقعی ایک صحت مند ماحول میں رہ رہی ہیں؟ فضا آلودہ ہے، پانی آلودہ ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ دوسری سائڈ پر دیکھیں تو ذہن کو زنگ لگاتی ہوئی فضول قسم کی ٹک ٹاکس دیکھ لیں، ولاگز دیکھ لیں، یہ ہماری نسل کو بگاڑ رہا ہے۔ اصل نقصان یہ کر رہا ہے، ویکسین نقصان نہیں کر رہی، لیکن ہم سارے کا سارا الزام ویکسین پہ ڈال رہے ہیں۔ جو چیز نقصان کر رہی ہے اس کی طرف ہم دیکھ نہیں رہے۔ یہ ویکسین کے خلاف ایک اور دلیل بھی سامنے آتی ہے، یہ کہ یہ وائرس تو جنسی عمل سے پھیلتا ہے، ہماری بچیوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جناب ذرا حقیقت پسندانی جو ہے نا پسند بنیں، اور یہ دیکھیں کہ جنسی عمل دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے کردار کی گارنٹی تو دے سکتے ہیں، تو کیا ہم اس کے ہونے والے شوہر کے ماضی اور حال کی بھی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ویکسین ہماری بچیوں کی تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین میں پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہے۔ جناب اگر آپ نے اس کو جاننا ہی ہے تو ایک آسان سی گوگل سرچ کر لیں، تمام ساری تفصیلات، اس کے انگریڈینٹ کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ ان کے اجزاء کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر آپ جان لیں کہ یہ معاملہ آپ کے دائرہ فہم سے باہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ فضول قسم کی مخالفت کریں، فضول قسم کے الزامات لگائیں، اور لوگوں کو قائل کریں کہ یہ ویکسین بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی طور پر دانشمندی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو فضول قسم کے پروپیگنڈے کا شکار ہونا ہے، یا اپنی بچیوں کو ایک ویکسین لگا کر ان کو ایک اچھے مستقبل کی ضمانت دینی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں ایک